بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں توصیف سید۔ آج ہمارا ویلاگ آپ دیکھ رہے ہیں 19 مارچ جمعرات کی رات 10 بجے کینیڈا میں، ٹورنٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ تو لیٹسٹ نیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اردو گلوب ٹی وی چینل کو، ہمارے اس ویلاگ کو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ابھی ہم ابتدائی مراحل میں ہیں، آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کریں گے، اور بالکل غیر جانبدارانہ مبصر کی حیثیت میں اور ایز اے جرنلسٹ ہماری نہ تو کوئی پارٹی ہے نہ کوئی فیورٹ ہے۔ ہم جو صورتحال بہتر سمجھتے ہیں اس کا صرف جائزہ لیں گے، اس پہ گفتگو کریں گے، اور چونکہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال خاصی پریشان کن ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ نیتن یاہو کا ان کا ایک بیان انٹرنیشنل میڈیا پر سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی 20 روز کی جنگ کے بعد اب ایران کے پاس نہ تو یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت باقی بچی ہے، اور نہ ہی بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ بنانے کی ان کے پاس اب صلاحیت رہ گئی ہے۔ انہوں نے ایک پیغام میں بتایا ہے، اب یہ پیغام کس کو دیا ہے، کہاں دیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جی عبرانی زبان میں انہوں نے اپنے پیغام دیا۔ ظاہر ہے اسرائیل میں عبرانی زبان بولی جاتی ہے، یہودی لوگ عبرانی زبان میں بات کرتے ہیں، اور اس کا بعد میں انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی تمام صلاحیتوں کو مکمل طور پر کچل دیا ہے، اور جو کچھ صلاحیت باقی ہوگی ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ایرانی صلاحیت کو اس حد تک ہم نے تباہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے اب کسی منصوبے کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ایران کا منصوبہ اسرائیل میں ہزاروں عمارتوں کو منظم کرنا تھا، لیکن اس کے بجائے عمارتیں لبنان اور خود ایران میں گر کر تباہ ہو رہی ہیں۔ ان کا مقصد کہنے کا صرف یہی ہے کہ ایران نے یہ منصوبہ بنایا تھا، حالانکہ یہ منصوبہ ان کا ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بلا وجہ لبنان پہ بھی بمباری کی ہے، اور جو وہاں پر حزب اللہ ہے وہ کچھ میزائل پھینک رہی ہے اسرائیل پر، جس سے اس کا کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیل اگر ایک یا دو اس کے بم گرتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں، چونکہ اس کے پاس اسلحہ بہت ہے، پیسہ بھی ہے، امریکہ کی سپورٹ بھی ہے، تو وہ 10 سے 15 گنا زیادہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ تو ایران نے تو ابھی ریٹیلیٹ اس طرح نہیں کیا جس طرح اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ تو ایک اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی تنصیبات پر حملوں کی ذمہ داری قبول تو کی ہے ایرانی فوج نے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ایک سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ جی ایرانی مسلح افواج امریکہ اور اسرائیل سے متعلق تمام تنصیبات کو نشانہ بنائے گی، اور وہ اس کی باضابطہ ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے کہا ہے کہ جی وہ اسرائیل پر الزام عائد کرتے ہیں کہ اس کا ارادہ خطے میں توانائی کے ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا ہے، جن میں سعودی عرب کی آرامکو تنصیبات بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی آپریشن پر روزانہ $1 ارب سے زیادہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اندازہ ہے کہ پینٹاگون نے اخراجات پورے کرنے کے لیے کانگریس سے، ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ $200 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کی ہے، بلکہ درخواست نہیں کی، منت سماجت کی ہے کہ یہ اگر فنڈنگ نہ ملی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات آ جائیں گی۔ یہ رقم دفاعی محکمے کا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے $838 ارب کے علاوہ ہے۔ اس بجٹ کو کانگریس نے جنوری میں منظور کیا تھا۔ اس درخواست کی بھی وائٹ ہاؤس سے توثیق تو نہیں ہوئی، مگر اس پر نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے محض 8 مہینے قبل لڑائی چھیڑنا کوئی ٹرمپ کے لیے عقل کی بات نہیں تھی۔ اگرچہ فوجی فنڈنگ کو عام طور پر دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، لیکن رائے عامہ کے سروے بتاتے ہیں کہ امریکی عوام کی جو اکثریت ہے وہ ایران جنگ کی حمایت نہیں کرتی، یعنی یہ بھی ٹرمپ کے لیے مشکل ہے، اور انہوں نے یہ مشکل اپنے لیے خود حاصل کی ہے۔ سیاستدانوں پر اس بڑے اضافی خرچ کا جواز پیش کرنے کا دباؤ بڑھ جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ اب اتنی بڑی جو $200 ارب کی یہ لوگوں کے، ملک کے
اور اقتصادی جو ان کے یہاں پروجیکٹ ہیں اس کے کام آتے، انفراسٹرکچر کے کام آتے، وہ آپ نے جنگ پر جھونک دیے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جی خطے میں امریکی زمینی فوج بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ امریکی کارروائی شیڈول سے بہت آگے ہے، اور ادھر قطر کے جو راس لقان انرجی کمپلیکس پر حملے کے بعد برطانیہ اور یورپ میں گیس کی قیمتوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس تنصیب پر حملہ ایران کی جانب سے کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، اور انہوں نے ایران سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ظاہر اس وقت سب سے زیادہ پریشانی میں قطر ہے، اور دوسرے نمبر پر سعودی عرب ہے، اور پھر UAE ہے، کیونکہ ان کے جو آئل اور گیس کی تنصیبات ہیں وہ جلنے سے 3 طرف سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو جو جاری آمدنی ہے وہ نہیں آتی، پروڈکشن رک جاتی ہے، اور جو آگ لگتی ہے اس کو بجھانے پہ اخراجات ہوتے ہیں، اور جو نقصان ہوا ہوتا ہے وہ آپ مارکیٹ میں اگر کہا یہ جا رہا ہے کہ 17% جو قطر کی گیس کی آمدنی ہے وہ اس جنگ کی نظر ہو چکی ہے، اور وہ اس 17% جو کئی ارب ڈالر ہیں اس سے محروم ہو چکا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی راس القان میں جو حملہ کر کے ایران نے کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا ہے، اور دوحہ میں ترک وزراء خارجہ کے ہمراہ ایک کانفرنس کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خطے میں ایرانی حملوں کو فوری طور پر رکنا چاہیے، اور سفارتکاری کی گنجائش سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اس کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، اور قطر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی بھی تنازع کا پہلا اور آخری حل سفارتکاری ہی ہے۔ بات تو ان کی صحیح ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہر روز حملوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جب قطر کو نشانہ بنایا گیا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سفارتکاری جارحیت کے بجائے باہمی احترام پر مبنی ہونی چاہیے۔ ایرانیوں نے پراعتماد اس جارحیت سے جو انہوں نے جارحیت کی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تباہی ہوئی ہے، اور اس کو روکنا چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں حکومتی نمائندہ نے کہا ہے کہ جی قانون ساز آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ٹول ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ تو یہ بہت ایک سمجھداری کا فیصلہ ہوگا ایران کا، کیونکہ اس کا اب تک جو نقصان ہوا ہے ظاہر ہے ایک تو تنصیبات جل گئیں، پہلے سے پابندیاں ہیں، تیل بیچنا ان کے لیے مشکل ہے، اور اخراجات کئی گنا بڑھ گئے ہیں، تو وہ انہوں نے سوچا کہ یہ اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے اب یہ آبنائے ہرمز سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس آبنائے ہرمز کی حفاظت اور ملکی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کا پورا اختیار حاصل ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو ان کی سابقہ آسائشوں سے محروم کر دیا، اور اب وہ اس حقیقت کو قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ ایران کی فیصلہ کن یقینی فتح پر ختم ہوگی، اور اس کے بعد آبنائے ہرمز سے گزرنا ہمارے دشمنوں کے لیے چیلنج ثابت ہوگا۔ پوری دنیا کا جو 20% تیل گزرتا ہے تو ایران کو اس سے بہت بڑی رقم ملنے کی توقع ہے، اور دوسرے ملک جو ہیں وہ مجبوری میں یقینی طور پر ٹول ٹیکس دیں گے تو ان کو گیس اور آئل بہت مہنگی پڑے گی۔ جب مہنگی پڑے گی تو ان کو اپنے ملکوں میں جب وہ بیچیں گے تو بہت مہنگی ہوگی۔ انڈیا میں تو بہت مہنگی ہو گئی ہے گیس، لوگوں کو سلنڈر نہیں مل رہے ہیں، لوگ مارے پھر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 گنا قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور لوگ خاصے پریشان ہیں۔ قطر اور متحدہ عرب امارات دونوں نے ایران کے ساتھ پارس گیس فیلڈ پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ یہ عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اب خلیجی ممالک ایران کے غصے کا براہ راست نشانہ بن رہے ہیں۔ قطر میں راس لغان جو ہے اس کو بار بار نشانہ بنایا گیا، تاہم وہاں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ایک یہ خوش آئند بات ہے، اور متحدہ امارات کی حبشان گیس تنصیب اور باب آئل فیلڈ کو بند کرنا پڑا ہے، اور حکام کے مطابق یہ نقصان روکے گئے حملوں کے ملبے سے ہوا ہے۔ سعودی عرب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جی مشرقی علاقوں دارالحکومت ریاض میں حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ جواب میں قطر نے
2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی فوج کی مدد سے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران پہلے ہی تباہی کا اور تنہائی کا شکار ہے، لیکن اب اس نے اپنے علاقائی جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جو اس جنگ کو بند کرنے کے لیے ایک ثالث کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھے، اور ایران کے غصے کا بوجھ جو ہے وہ خلیجی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ تو ایران کو یہ بھی دیکھنا ہوگا آئندہ کے لیے بھی اور اس وقت بھی، اور اگر کسی ایک ملک کو اسرائیل یا امریکہ اس جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تو معاشی طور پر ان ممالک کی جو صورتحال ہے وہ خاصی پریشان کن ہو جائے گی۔ اور عرب ممالک نے، آپ کو پتا ہوگا، ایک روز پہلے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد ایران کے حملوں کے رد عمل میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں ایران کے دانستہ حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس اجلاس میں آپ کو پتہ ہے بحرین، کویت، لبنان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک کے نمائندے موجود تھے۔ اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان میں ایران کے دانستہ حملوں کی شدید مذمت کی گئی، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایران نے رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات اور سفارتی مقامات کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کو کسی بھی جواز کے تحت درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے پاکستان میں شیعہ علماء کرام سے ملاقات کی ہے اور کہا کہ پاکستان میں کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا ظاہر ہے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان میں شیعہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ کراچی میں امریکی تنصیبات کو نقصان پہنچانے گئے، اور پھر وہاں پہ فائرنگ سے 30 لوگ، تقریباً 15 لوگ ہلاک ہوئے اور تقریباً 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ تو انہوں نے یہ ہمارے کچھ بعض ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب خاصے خفا تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نوجوانوں کو اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اپنی ملک کی تنصیبات کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے شیعہ کمیونٹی کے علماء کرام سے کیوں ملاقات کی۔ ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا نازک مرحلہ ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف سعودی عرب ہے، دونوں سے ہمارے دیرینہ اور بہت برادرانہ مراسم بھی ہیں، دوستی بھی ہے، بزنس بھی ہے، تعلق بھی ہے، ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں، اور پاکستان نے ساتھ بھی دیا ایران کا، اور ایران نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب اسرائیل کی جو سب سے اہم چال ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو اس لڑائی میں گھسیٹا جائے تاکہ پاکستان دو برادر ملکوں کے درمیان مشکل صورتحال سے دوچار ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا، نہ اسے کرنی چاہیے، نہ ہونے کا امکان ہے۔ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اس نے پیس بورڈ کی جو بنایا گیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ 80,000 کے قریب اس نے فلسطینیوں کو شہید کیا۔ 2.5 سال سے ان سے جنگ کر رہے نہتے لوگوں پہ وہ جو لوگ خوراک کے لیے جمع ہوتے ہیں ان پہ بمباری کرتا ہے، اور اس وقت عرب دنیا بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ یہ عرب ملکوں کی بڑی زیادتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا، امریکہ کو پر دباؤ نہیں ڈالا کہ ان معصوم لوگوں کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ کہ عرب ممالک جو ہیں اب انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا ہمدرد نہ تو امریکہ ہے نہ کوئی اور ہے، اب ہمیں خود اپنی حفاظت کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا۔ جو اربوں ڈالر انہوں نے وہاں انویسٹ کیے ہیں وہ اپنے ہی ممالک میں یا اسلامی ممالک میں انویسٹ کریں، اور کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ آئندہ یہ دوسری بڑی ریاستوں کے سامنے بلیک میل نہ ہو۔ اس جنگ سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے اور خطے میں کس ملک کے پاس کتنی طاقت ہے۔ تو معاشی اور دفاعی طور پر اگر عرب خطہ کمزور ہوگا تو اس کا ظاہر فائدہ اسرائیل اٹھائے گا، اور اسرائیل اسی لیے کہتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر جنگ جو ہے امریکہ کا اس نے کہا ہے کہ جی اب یعنی ایک وقت آ گیا ہے کہ ہم یعنی مسجد اقصیٰ کو، اس کا کہنے کا مقصد تھا
کہ اس کو نقصان پہنچا کے ہیکل سلیمانی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا مقصد ہے کہ یہ ابھی جنگ مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں اور گریٹر اسرائیل کے راستے کے لیے جو لوگ اسرائیل کے حامی امریکہ میں وہ اس کو اپنا کندھا پیش کر رہے ہیں۔ ایران میں جو بڑی اہم شخصیات کی شہادت ہے وہ یقینی طور پر کوئی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو ان کے قریبی لوگوں میں سے کوئی سگنلز کی کوئی اے آئی کے ذریعے سگنلز جاتے ہیں اور وہ اسی وقت وہاں سے بمباری کرتے ہیں، میزائل پھینکتے ہیں، اور یہ چند سیکنڈوں میں ہوتا ہے۔ علی لاریجانی صاحب کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے، ان کا بیٹا بھی تھا اور وہ اپنی جگہیں ٹھکانے بدلتے رہے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ٹھکانے پر جب وہ پہنچے ہیں اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی حملہ ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے بہت ہی ان کا اے آئی سسٹم اور کسی ایسے شخص سے لنکڈ ہے جو تمام معلومات رکھتا ہے، جو ان کے بہت نزدیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ایران کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور ایران کو اب اپنی جو قیادت ہے اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جی ہم نے تو ان کی قیادت ختم کر دی ہے یا ہم ختم کر دیں گے۔ تو اب مزید نقصان سے بچنے کے لیے ایران کو حد درجے احتیاط کرنی ہوگی۔ نیٹو کے فرانسیسی جنرل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ٹرمپ کا ساتھ دینا آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کا ٹکٹ خریدنے جیسا ہے۔ بڑی زبردست انہوں نے بات کہی ہے۔ جنرل مائیکل پاکوفیلو نے کہا ہے کہ یہ اتحادیوں کی جانب سے امریکہ کی حمایت میں ایک بہت بڑا تاریخی نقصان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس تاریخی نقصان کا حصہ کیوں بنیں، ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہم یہاں پہ حملہ کر کے اپنے آپ کو، اپنے فوجیوں کو دفاعی طور پر مشکلات میں کیوں شامل کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ نے نیٹو کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر نیٹو نے آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کیا برا ہوگا؟ مالی طور پر برا ہوگا۔ فرانس کوئی غریب تو ملک ہے نہیں ہے، فرانس آپ کو پتہ ہے کہ امیر ملک ہے اور بڑی طاقت ہے، دفاعی طاقت ہے اور معاشی طاقت ہے اور ایٹمی طاقت ہے۔ اس کے لیے اس طرح کی دھمکیاں مناسب نہیں ہیں۔ ادھر امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو جو ہے دفاعی نظام فروخت کرنے کی منظوری دی ہے، اور حکام کے مطابق اس نظام کی مالیت $4.5 ارب ہے، اور اس میں جدید لانگ رینج راڈار بھی شامل ہے، اور یہ جدید راڈار جو ہے دور سے آنے والے میزائل اور ڈرون کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور نیا راڈار سسٹم جو ہے تھارڈ سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ منسلک ہوگا، اور نیا راڈار سرحد میں پہنچنے سے پہلے ہی بیلسٹک میزائل تباہ کر سکتا ہے۔ اور امریکہ امارات معاہدے میں 12 جدید سینسر اور کمیونیکیشن سسٹم بھی شامل ہے۔ تو کافی دیر کے بعد امریکہ اب اس کو لیٹسٹ اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی دے رہا ہے تاکہ یو اے ای بھی اپنا دفاع کر سکے۔ یو اے ای اور قطر خاصے پریشان ہیں کہ ان کا معاشی بہت نقصان ہو رہا ہے، اور وہاں تو ایک بم سے عرب لوگ تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ایرانی قوم اس طرح خوفزدہ نہیں ہے، حالانکہ ان پر بھی روز بمباری کی جا رہی ہے، مگر وہ سڑکوں پر ہیں اور انہوں نے کوئی خوف کی کیفیت ظاہر نہیں کی ہے۔ اب حکام کے مطابق امریکہ امارات معاہدہ خطے میں سیکورٹی بہتر بنانے کے لیے اہم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ہنگامی بنیادوں پر نئے معاہدے کی منظوری بھی دی ہے اور کانگریس کی معمول کی منظوری کو نظر انداز کیا ہے۔ امریکہ یہ تربیت، تکنیکی مدد اور 5 سال کی سروس بھی فراہم کرے گا۔ اور آخری خبر آپ سے جاتے جاتے شیئر کر لیں کہ جو کلسٹر بم ہیں ایرانی میزائلوں سے جو ہے وہ اسرائیل بہت پریشان ہے۔ وہاں پر کلسٹر میزائل نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں میں ہلاکتیں اگرچہ کم ہوئی ہیں، لیکن فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ انہوں نے اس
اس کی برتری کو تقریباً ختم کیا ہے، اور کلسٹر بموں کا معاملہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ انہیں ناکام بنانا آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان بموں کو لانے والے میزائل جو ہیں وہ بھی بہت تیزی سے کام کرتے ہیں، اور اسرائیل نے کلسٹر بم لے جانے والے میزائلوں کو روکا تو ہے، لیکن ہر میزائل میں 20 سے 80 گولے ہوتے ہیں جنہیں روکنا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک 15 سے 20 افراد جو ہیں وہاں مارے جا چکے ہیں اسرائیل میں ایرانی حملوں میں، اور کچھ ابتدائی دنوں میں 9 سے 10 لوگوں کی ہلاکت تھی، اس کے بعد لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیل سے تفصیل باہر نہیں آ سکتی، نہ تو سوشل میڈیا سے نہ ان کے میڈیا سے۔ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کا مورال ڈاؤن نہ ہو، لوگ خوف زدہ نہ ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے اسرائیل نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں اس میں لوگ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے انہیں کہ کب بم آئے گا، کتنی دیر میں آئے گا، میزائل آئے گا، لوگ ابھی بھاگتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے اس میں کہا ہے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اختتام کب تک ہوگا، اور آخر کار ہمیں یہ برداشت تو کرنا ہوگا، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کتنا وقت لگے گا اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس جنگ کو اسرائیلی وزیر اعظم نے خطے میں اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف طویل جنگ کے اختتامی طور پر لوگوں کو پیش کیا، اور اپنے ملک کی فوجی برتری، نام نہاد فوجی برتری اور فخر قرار دیا ہے انہوں نے، نیتن یاہو نے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس تنازع کے لیے اسرائیل کی ممکنہ ٹائم لائن واشنگٹن سے زیادہ طویل سمجھی جا رہی ہے، اور لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی کارروائیوں میں 912 افراد ہلاک ہوئے ہیں، یعنی اگر ایران میں 1500 لوگ شہید ہوئے ہیں تو لبنان میں بھی تقریباً 950 950 ہو گئے ہیں، اور لاکھوں لبنانی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور وہاں پہ جو کئی فیملیز ہیں اسرائیل میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ سرنگ میں جانے کے لیے بنکر میں چھپنے سے بھی اب خوف آنے لگا ہے، اور ہم خوف کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلیوں نے ایسی بمباری اور میزائل اور بیلسٹک میزائل کا مظاہرہ کہہ لیں کہ اپنے ملک میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، تو اب وہ خاصے پریشان ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، آپ دیکھتے رہیں ہمارا اردو گلوب ٹی وی۔ تو صرف سید کو اجازت دیں، پلیز چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت نوازش، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔